بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانیت میں کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مشیت سے منتخب فرما لیتے ہیں۔ یہ وہ خاندان ہوتے ہیں جن کے خون میں خیر، جن کی نسل میں نور اور جن کی عزت میں تقدس شامل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک خاندان بنو ہاشم ہے، وہ مقدس نسل جس سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ قبیلے قریش کے بہت سے خاندان تھے، مگر بنو ہاشم ان سب میں سب سے معزز، محترم اور کریمانہ صفات والے خاندان تھا۔ ان کے جد امجد ہاشم بن عبد مناف تھا، جن کا اصل نام عمر تھا۔ ہاشم ان کا لقب تھا کیونکہ وہ حاجیوں کے لیے روٹی توڑ کر شوربہ تیار کرتے تھے۔ عربی میں حشم کے معنی ہیں روٹی کو توڑنا، اسی سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم نہ صرف دولت مند بلکہ غیر معمولی فراخ دل انسان تھے۔ جب حج کا موسم آتا تو وہ حاجیوں کو کھانے اور پانی کا بہترین انتظام فراہم کرتے۔ ان کی سخاوت کی وجہ سے مکہ کے لوگ انہیں بیت اللہ کا مہمان نواز کہتے۔ انہوں نے قریش کے لیے تجارتی راستے بھی قائم کیے، شام، یمن، حبشہ اور عراق تک۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے قریش کو معاشی طور پر مضبوط اور عزت مند بنایا۔ قرآن میں قریش کی انہی تجارتی سہولتوں کا ذکر سورہ قریش میں آیا ہے۔ ہاشم کے والد کا نام عبد مناف بن قصہ تھا۔ عبد مناف اپنے وقت کے بڑے معزز سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہیں مکہ کی سیاست، حج کے نظام اور بیت اللہ کی خدمت میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد شمس، مطلب، نوفل۔ ان میں سب سے زیادہ فضیلت اور اخلاقی عظمت ہاشم کو حاصل تھی، اسی وجہ سے ان کی نسل کو عزت ملی۔ ہاشم کے بعد ان کے بیٹے شیبہ، جو بعد میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، چھوٹے تھے، اس لیے مطلب انہیں اپنے ساتھ مکہ لے آئے۔ جب مطلب انہیں ساتھ لائے تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ ان کے غلام ہیں، اس لیے عبد المطلب کہہ دیا گیا، مگر حقیقت میں وہ بنو ہاشم کے اصل وارث اور سردار تھے۔ عبد المطلب بن ہاشم وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک روحانی و اخلاقی فضا تیار کی۔ ان کی زندگی کے کئی واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی بڑی مقصد کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ایک دن عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ زمزم کھودو۔ انہوں نے جگہ پوچھی تو بتایا گیا جہاں خون بہتا ہے، کوے چوچ مارتے ہیں اور چونٹیاں چلتی ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں قربانیاں دی جاتی تھیں۔ انہوں نے بیٹے کی مدد سے وہاں کھدائی شروع کی اور جلد ہی زمزم کا پانی نکل آیا۔ پورا مکہ حیران رہ گیا، یہ وہی چشمہ تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے نکلا تھا۔ یوں عبد المطلب کے ہاتھوں وہ نشانی دوبارہ زندہ ہوئی جو ابراہیمی مشن کی علامت تھی۔ جب عبد المطلب کے صرف ایک بیٹا تھا تو انہوں نے اللہ سے نذر مانی، اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب بیٹے پورے ہوئے تو قرعہ اندازی ہوئی اور نام نکلا عبداللہ کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا۔ وہ اپنے محبوب بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے، مگر قریش کے لوگوں نے روکا اور کہا یہ ظلم ہے، فال نکالو اونٹوں کے ساتھ۔ یوں قرعہ نکالا گیا، 100 اونٹوں کے بدلے عبداللہ کی جان بچ گئی۔ یہ وہی خون تھا جسے اللہ نے اپنے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محفوظ رکھا تھا۔ عبداللہ بن عبد المطلب نہایت حسین، با اخلاق اور نرم گفتار نوجوان تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو مکہ کی عورتیں ان پر رشک کرتیں کیونکہ ان کے چہرے پر ایک خاص نور چمکتا تھا۔ یہ وہ نور تھا جو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تھی جو ابھی ان کے صلب میں تھی۔ جب آمنہ بنت وہب سے نکاح ہوا تو وہ نور آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو گیا۔ اسی رات مکہ کی فضا میں ایک عجیب سی چمک دیکھی گئی۔ آمنہ کو خواب میں ایک فرشتے نے کہا تم تمام جہانوں کی سب سے افضل روح کی ماں بننے والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تمام نسلوں میں سب سے پاکیزہ، روشن اور برگزیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اللہ کی خاص منصوبہ بندی کے تحت چنا گیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نظر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ نسب عدنان تک پہنچتا ہے۔
جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور یہ وہی نسب ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں میں ممتاز بنایا۔ بنو ہاشم اپنی شرافت، مہمان نوازی، عہد وفا اور صدق و امانت کے لیے مشہور تھے۔ عبد المطلب کہا کرتے، صدق ہی عزت کا تاج ہے اور جھوٹ ذلت کا نشان۔ یہی تعلیم بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ظاہر ہوئی۔ بنو ہاشم کے لوگ مظلوم کی مدد کرتے، یتیموں کو سہارا دیتے اور کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں خون کے ساتھ شامل تھی۔ عبد المطلب نے ایک خواب میں دیکھا کہ ایک زنجیر مکہ سے نکلی جس کا ایک سرا آسمان سے جا ملا، پھر وہ زنجیر ایک درخت بن گئی جس کی شاخیں مشرق و مغرب تک پھیل گئی۔ علماء نے تعبیر کہا، تمہاری نسل سے ایک ایسا نبی پیدا ہوگا جس کی رسالت مشرق و مغرب تک پہنچے گی۔ یہی خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف واضح اشارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا نسب منتخب فرمایا جس میں نور، عزت، خدمت اور توحید کی خوشبو شامل تھی۔ یہ خاندان دنیا کے لیے وہ چراغ بنا جس سے نبوت کی روشنی پھوٹی۔ بنو ہاشم کے بزرگوں کی قربانیاں، عبد المطلب کی دعائیں اور آمنہ رضی اللہ عنہا کی بطن کی طہارت، سب نے مل کر اس مقدس لمحے کی بنیاد رکھی جب زمین پر سب سے بڑی نعمت نازل ہونے والی تھی۔ عام الفیل کا واقعہ اور ابرہہ کی تباہی، وہ تاریخی لمحہ جب اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی اور آسمان سے ابابیلوں کی فوج بھیجی۔ مکہ کی وادی اس وقت پرسکون تھی۔ عبد المطلب بن ہاشم روز صبح حجر اسود کے پاس جا کر دعا کرتے اور حجاج بیت اللہ کا استقبال کرتے۔ اسی سرزمین پر ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جس نے پوری عرب دنیا کو ہلا دیا، ایک ایسا واقعہ جو اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ خود اپنے گھر کا محافظ ہے۔ یہ وہ سال تھا جو بعد میں تاریخ میں عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا، اور یہی سال وہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یمن میں ایک طاقتور بادشاہ تھا، ابرہہ الاشرم۔ وہ نجران کے گورنر کے طور پر حبشی سلطنت کی طرف سے مقرر ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی جنون تھا کہ عرب کے لوگ مکہ چھوڑ کر اس کے بنائے ہوئے کلیسا میں عبادت کریں۔ ابرہہ نے صنعاء سے ایک شاندار کلیسا تعمیر کیا، چمکتے ہوئے سونے، چاندی، سنگ مرمر اور رنگین پتھروں سے۔ اس کا نام رکھا گیا القلیس، یعنی شاہی عبادت گاہ۔ اس نے حکم دیا کہ عرب کے تمام قبائل اب بیت اللہ کے بجائے اس چرچ کا حج کریں، لیکن عرب کے دل میں ایک ہی محبت تھی، وہ تھی کعبہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر تھی۔ ابرہہ کے اس اعلان نے پورے عرب کو بھڑکا دیا۔ ایک دن قبیلہ کنعان کے ایک شخص نے غصے میں آ کر رات کے وقت القلیس میں داخل ہو کر اس کو ناپاک کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق اس نے چرچ کی دیواروں پر کوڑا پھینکا، بعض کے مطابق بیت الخلا کر دیا۔ صبح جب ابرہہ کو خبر ملی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی، میں عرب کے اس گھر کو مٹا دوں گا، یعنی کعبۃ اللہ کو مٹا دوں گا، تاکہ عرب کے دل میں اس کی محبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ابرہہ نے ایک عظیم لشکر تیار کیا، 60,000 فوجی، سینکڑوں گھوڑے اور اونٹ، اور سب سے زیادہ خوفناک چیز ایک عظیم الشان ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔ یہ ہاتھی حبشہ سے خاص طور پر منگوایا گیا تھا، جو کسی قلعے کو ایک بار میں گرا دیتا تھا۔ ابرہہ کا مقصد واضح تھا، بیت اللہ کو منہدم کرنا۔ جب ابرہہ کا لشکر یمن سے نکل کر طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ ثقیف کے لوگ اس سے ملے۔ انہوں نے کہا، ہمارے شہر کو نقصان نہ پہنچاؤ، ہم تمہیں مکہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے سردار ابو رغال کو ساتھ کر دیا، لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، ابو رغال مکہ کے قریب پہنچتے ہی ہلاک ہو گیا اور عربوں نے اس کی قبر پر کنکریاں مارنا شروع کر دی۔ آج تک عرب لوگ اس کو خیانت کی علامت سمجھتے ہیں۔ ابرہہ کے سپاہیوں نے جب مکہ کے قریب آ کر اونٹوں پر قبضہ کیا تو عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی اس میں شامل تھے۔ عبد المطلب سردار قریش تھے، وقار، سکون اور نور ان کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ جب وہ ابرہہ کے دربار میں گئے تو ابرہہ اس رعب سے متاثر ہو گیا۔ وہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور عبد المطلب کے پاس بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے مترجم کے ذریعے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا، میرے اونٹ واپس کر دو جو تمہارے سپاہیوں نے چھینے ہیں۔ ابرہہ حیران ہو گیا، بولا، میں تمہارے رب کے گھر کو گرانے آیا ہوں اور تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو؟
عبد المطلب نے پرسکون لہجے میں کہا میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، لیکن اس گھر کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ جملہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اس گھر کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے اگلے صبح مکہ پر چڑھائی کا حکم دیا، مگر اس رات مکہ کی فضا عجیب تھی، پرندے بے چین تھے، آسمان پر ایک خاموشی تھی۔ عبد المطلب حرم میں آئے، دروازے کعبہ کے حلقے کو تھاما اور عرض کیا، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تیرا دشمن اسے ڈھانے آیا ہے، ہم کمزور ہیں، تیرا سہارا چاہیے۔ پھر وہ پورے قریش کو پہاڑ پر لے گئے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ صبح سورج طلوع ہوا تو آسمان کا منظر بدل چکا تھا، ابرہہ کی فوج صفوں میں کھڑی تھی، ہاتھی محمود آگے بڑھنے سے انکار کر رہا تھا، جب اسے مکہ کی طرف موڑا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا، لیکن دوسرے سمت گھمایا جاتا تو دوڑنے لگتا۔ ابرہہ نے اسے مارا، نیزے چبھائے، مگر وہ ایک قدم بھی کعبہ کی طرف نہ بڑھا۔ اچانک آسمان سے کالے بادلوں کی قطاریں نمودار ہوئیں، لیکن یہ بادل نہیں تھے بلکہ پرندوں کی فوجیں تھیں، ابابیل۔ ہر پرندے کے پنجوں اور چونچ میں چھوٹے کنکر تھے جو آگ کے پتھر کی طرح چمک رہے تھے۔ ابابیلوں نے لشکر پر حملہ کیا، ہر کنکر جس پر گرتا اس کا جسم چاک ہو جاتا، گوشت جھڑنے لگتا، ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ وہ ابابیل پرندے ان پر سنگریز برساتے اور انہیں بھوسے کی طرح کر دیا جو کھا کر پھونک دیا جائے۔ ابرہہ خود زخمی ہوا، اس کا جسم گلنے لگا، وہ یمن واپس بھاگا لیکن راستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی۔ اب لوگ پہلے سے زیادہ کعبہ کی حرمت کو ماننے لگے۔ یہ واقعہ دراصل ایک الہی اشارہ تھا کہ اب ایک نبی آنے والا ہے جو توحید کے پیغام کو از سر نو زندہ کرے گا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس لیے عرب کے لوگ ہر بڑی تاریخی بات کا حوالہ عام الفیل سے دیتے تھے۔ اللہ نے ابرہہ کے عذاب کے ذریعے دنیا کو دکھایا کہ اب زمانہ بدلنے والا ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب ہے۔ اللہ اپنے گھر کا خود محافظ ہے، باطل کی طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی قدرت کے آگے کچھ نہیں۔ اور یہی وہ پس منظر تھا جس میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا تھا۔